منعقد ہوگی، جس میں علامہ جعفر جتوئی صاحب کے علاوہ پاکستان بھر کے نامور ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ جملہ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد، مورخ آل محمد جناب علامہ جعفر جتوئی اپنے مخصوص انداز میں ذکر کی سعادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجیے بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدریہ۔ دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، اور محشر جسے کہتے ہیں وہ عادل کی گلی ہے۔ دوزخ تو ہے منکر کا محلہ، اور جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے۔ کل ایمان، نعرہ حیدریہ۔ محمد صلوات دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ورزقاتا ومتمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا سیدات الزہرا علیہ السلام بحق سیدات الزہرا علیہ السلام، کشف صدر سیدات الزہرا علیہ السلام بظہور الحجت علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات ایسی پڑھو کہ مجلس کی ابتدا لگے کہ ابھی ہو رہی ہے۔ سارے آپ بھی ساتھ مل جاتے ہیں، دو چار پیچھے بیٹھ گئے ہو یا باہر چلے جاؤ، جب ساتھ مل جاؤ برا لگتا ہے بندہ تنہا بیٹھے۔ جب ادھر سے بھی جو بیٹھے ہیں آپ جب باہر چلے جائیں اندر آگے آ جائیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وکری ٹیم بنائی ہوئی، آگے آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ۔ آپ بھی نیچے آ جائیں، بڑی جگہ ہے، آ جاؤ، ان کی گل ہوئی۔ میں سبھی کر دیا بلانا تو زمین نہیں پہ مند کیسی گل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیح الحکمہ بالقاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ پوری پھیپھڑے کی طاقت سے عالمین کی ملکہ پہ صلوات سارے بلند آواز سے صلی علی محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کروں، گنے چنے چند لمحات ہیں۔ میرے بعد قاضی صاحب میری بات سننے میں تشریف لے ہیں، کیونکہ میں تھکا ہوا اتنا ہوں، زوار شاہ جی شاہ نہ ہوتے تو میں آتا ہی نہیں۔ جابر جاشی، چونکہ کسی مشکل بات کا وقت نہیں، خوبصورت بات کا وقت ہے۔ آئیڈیا اوکھا گلا کی میں جابر جاشی تاریخ اسلام میں کتب آل محمد میں وہ بندہ ہے جابر جاشی جس کے بارے میں علم الرجال کے ہر عالم نے لکھا ہے کہ جابر جاشی علم آل محمد کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ سلام ہے اس بندے کو جو میرے ساتھ شامل ہو گیا، بس اتنی داد کافی ہے۔ وہ سمندر ہے علم آل محمد کا جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر بے قرار۔ جو لطف لیں گے وہ یہیں پہ لے لیں گے، جنہیں نہیں لینا اس لطف پورے گھنٹے بھی نہیں لینا، بھاوے 60 منٹ ہی پڑا ہے، جس نے لینا ہے وہ یہیں پہ لے سکتا ہے۔ جو علم آل محمد کا بحر بے قرار ہے نا جابر، حقیقت میں یہ مدینے کا درزی ہے۔
शाबाश शाबाश, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम हो रखे हो। शेख साहब मेरे तो दूर हो गए, नजर नहीं आ रहे ना, लाइट ऐसी हो गई। अब बात बनेगी, थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करना, तकलीफ बार बार देता रहूंगा क्योंकि माहौल बनेगा। खूबसूरत सफर मैंने किया है तो आपको भी थोड़ा थोड़ा सफर करना पड़ेगा। मोहब्बत आपकी है कि आप तशरीफ फरमाएं, चलो मेरा इबादत में हिस्सा हो जाएगा। मदीने का दर्जी है, कपड़े सीता है, सुरीला बहुत था, सुर पर इसका उबूर था, सुर पर कपड़े सी रहा है अपनी दुकान पे बैठ के और जेरे लब गुनगुना रहा है। सलाम करूंगा जन्नत के दरवाजे तक उस बंदे को जो इस वक्त इस माहौल में इस आलम में ये जुमला समझ के एक हाथ भी नीचे रह गया तो वो उस हाथ को मेरा शिकवा नहीं होगा, क्योंकि सारा दिन के थके हुए हो। कोशिश करोगे तो फिर वसूल कर लेना मेरी बात को। मिन्नत भी कर रहा हूं, कोशिश भी आपसे कह रहा हूं करना। साथ गुजरे आपके छठे मौला इसकी दुकान के पास से, सरकार के कदम रुके और जिस लुत्फ लेना गए जाबिर को देखा, जाबिर ने दुकान छोड़ी, सरकार के कदमों पे हाथ रखा। सरकार फरमाते हैं बहुत सुरीला है तू, कुरान पढ़ा कर। कुरान का नाम आया, इसने कदमों से सर उठाया। जो इल्म आले मोहम्मद का समंदर है ना, वो सादिक से मलिक साहब कहता है मौला अनपढ़ अंगूठा छाप हो। क्या बात है यार, क्या बात है। इस्लामाबाद की, पिंडी की, कहूटे की, शफी शाह मौसम की, कहां के हैदरी। सलाम है जनाब। अनपढ़ अंगूठा छाप, कुरान कहां से पढ़ू। सरकार के चेहरे पर सुर्खी जलाल छा गई। बस यही लुत्फ लेते रहना और मुझे भी महसूस होता रहे। इसी तरह बोलते रहना तो मैं मुतमैन करूंगा। क्या थकावट, क्या सफर, क्या कुछ भी नहीं। बस आप बोल पड़े मेरी थकावट उतर गई। 24 घंटे की नौकरी है आपकी, 1 मिनट की भी छुट्टी आप नहीं देते। बच्चे की शादी भी हम फोन करेंगे, बेटे की शादी हो, कहते नहीं ऐसी नहीं बनती। तो जब नौकर चंगी नौकरी करे तो सरदार का काम है ना शाबाश देना, ठीक है ना सर। मौला अंगूठा छाप, अनपढ़ भाई नदीम अब्बास साहब, मैं क्या करूं। बंदा 5 क्लासें भी पढ़ाओ तो जुमले का लुत्फ ले सकता है। चेहरा सादिक पर सुर्खी जलाल छा गई। सरकार फरमाते हैं मसजूद इल्म के सामने जहालत का शिकवा। जिस बंदे के हाथ का मालिक अली है उसको हाथ बुलंद करना चाहिए। जो बंदा लुकमा चबाता है हाथ के जरिए से खाता है हैदरी। जिसने इल्म को इल्म होने का ढंग सिखाया है उसके सामने कमी इल्म का शिकवा। जा बाजार से शक्कर लेके आ, कितनी खूबसूरत बात है। और इस माहौल के और इस वक्त के मुताबिक बड़ी खूबसूरत है। ये बाजार से शक्कर लेने गया, भोरा शक्कर का उठाया, सरकार की हथेली पे रखा। ये तब से रिवाज पड़ा है उस्ताद के सामने शक्कर रखने का, इससे पहले नहीं था। क्या बात है आपकी। सरकार ने वो आधा भोरा खुद खाया, आधा अपने तहने मुबारक से निकाल के जाबिर के मुंह में डाला। अब जो बंदा सारा दिन का थका हुआ है तो चैन से नींद करके एयर कंडीशन कमरे से निकल के मैं भी नहीं आया, मौला की इज्जत की कसम है तुम्हारी खातिर वो कराची से भाग के दौड़ के जहाज में बैठ के लाइन में लग के ये करके वो करके यहां से फाटक क्रॉस करके दुआएं मांग के आप तक पहुंच के गोंदल साहब के छोड़ ना जाए, मैं लेट ना हो जाऊं। फिर मुझे हक बनता है कि मेरा अजर मुझे मिलना चाहिए। बस आधा भोरा शक्कर के जाने की देर थी कि जाबिर दौड़ा, पीछे से सादिक की आवाज है किधर भाग के जा रहा है। कहते मौला इल्म समंदर में ठाठे मार रहा है मेरे सीने में। बाजार वालों को जाकर तेरे दादे अली की विलायत का खुतबा सुनाता हूं। जैसे हाथ नीचे आया उस गरीब की मजबूरी होनी है, और तो हाथ कम भी नहीं करता होना, वरना हाथ बुलंद करता जरूर ना जनाब। बाजार वालों को जाकर तेरे दादे अली की विलायत का खुतबा सुनाता हूं। सरकार वहीं पे तशरीफ फरमा, जाबिर बाजार में पहुंचा, यानी बाजार के चौक में पहुंचा। बाजार में तो पहले बैठे, फेफड़े फाड़ आवाज लगे जाबिर ने, ओ मदीने वालों जी। पूरा बाजार सिमट के आ गया। जाबिर खैरियत है, दाद ना देना, अब मैं तुम्हें चेक कर चुका, इससे ज्यादा तुम नहीं दे सकते, थके हुए माफी दो। बस जाबिर खैरियत है, किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने धोखा किया है, कोई झगड़ा हुआ है, फेफड़े फाड़ जो आवाज लगाई।
کہتے نہیں جھگڑا شگڑا نہیں ہوا، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں ولایت علی کا خطبہ سنا۔ ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے، تھوڑی جوانی نو میرا سلام ہے، تھوڑے پردے سلامت رہے۔ جب اس نے کہا نا ولایت علی کا خطبہ سناتا ہوں، ملک کی دعا کرے جی، چٹکیاں بجی، آؤ بسم اللہ، کونیے چلی، انہوں نے کہا درزی اور خطبہ، چلو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، رخ موڑا کے پیچھے سے صادق کا شاگرد بولا، کہتے تم نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، میری بات پہ تم نے غور نہیں کیا، میں خطبہ شروع کرنے لگا ہوں، اگر میرے الفاظ تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے، جیسا گلہ خراب ہو گیا بندہ نہ بولے، جو بندہ تازہ دم بیٹھا ہے لنگر حلال کرے حسین کا۔ شیخ صاحب دعا کرنا۔ جابر نے خطبہ شروع کیا، ایک وقت ایسا آیا، مولا کی عزت کی قسم، منبر حسین کی قسم، شیعہ سنی دوستو، ویڈیو کیمرے ایک دو کیا تین کیمرے لگے ہوئے، ایک بند ہے دو چل رہے ہیں، دو کیمرے بھی تھوڑے نہیں ہوتے، سائنس نے ہمیں قید کر دیا، اشارہ کنایا، میرا لفظ میرا حرف سائنس کے اندر قید ہے، جب جی چاہے مجھے بلا دینا، ایک حرف کی خیانت نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، پورا بازار جابر کے قدموں میں گر پڑا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں شریانے پھٹ جائیں گے، دماغ میں گنجائش نہیں ہے، دل کا ظرف بھر گیا ہے، اس سے آگے علی کی ولایت برداشت نہیں ہوتی، بس کر۔ سننے والے تھک گئے، صادق کا شاگرد نہیں تھکا۔ لطف لیتے جانا میرے ہم سفر رہنا۔ بابا زمار صاحب یہ گارنٹی دو کہ اگر اس وقت یہ بیٹھ گئے تو یہ ملاؤ کر کو دعا ضرور کریں گے۔ جابر نے بازار چھوڑا، سیدھا جنگل میں پہنچا، جنگل میں تنہا کھڑے ہو کر اس نے ولایت کا خطبہ شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا، شیر دھاڑنے لگ گئے، درختوں میں آگ لگ گئی، پرندے پھڑ پھڑانے لگ گئے، سننے والے تھک گئے، صادق کا شاگرد نہیں تھکا۔ جابر نے جنگل کو چھوڑا، کنویں میں منہ ڈالا، میں قریب کتنا آ گیا ہوں، تمہارے ہاتھ کھولنا، علی کا واسطہ دے رہا ہوں، منت بھی کر رہا ہوں اور واسطہ بھی اس کا دے رہا ہوں جس کی ولایت کا واسطہ مجرم اللہ کو دے تو اللہ اس کا جرم معاف کر دیتا ہے، میں تو علی کے شیعوں کے سامنے علی کا واسطہ دے رہا ہوں۔ جابر نے کنویں میں منہ ڈال کر ولایت کا خطبہ شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا، تیری جوانی کی قسم ہے، کنویں کا پانی ابلنا شروع ہو گیا، طوفان کی شکل اختیار کر لے، سننے والے تھک گئے، جعفر صادق کا شاگرد نہیں تھکا۔ جابر ہانپتا کانپتا، چہرہ پیلا، آنکھیں ابلی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، امامہ گلے میں، آستینیں الٹی ہوئی، گریبان کھلا ہوا، واپس اپنی دکان پہ جو آیا تو صادق مولا وہیں پہ کھڑے تھے۔ سرکار فرماتا کیا ہوا ہے تجھے، کیوں پریشان ہے تو؟ کہتا ہے مولا علم رکتا نہیں ہے، ولایت ٹھہرتی نہیں ہے، سننے والا کوئی تیار نہیں ہے۔ سرکار صادق نے جابر کی کلائی پکڑ کر اسے غار عقیق میں لے گئے، فرماتے مجھے علی کا خطبہ سنا، چونکہ مجھ صادق کے علاوہ دوسرا بندہ ہی نہیں ہے جو علی کی ولایت کو برداشت کر سکتا۔ راضی ہو؟ راضی ہو؟ دعا کرے جائے آپ جیئیں گے مجھ صادق کے علاوہ دوسرا بندہ ہی نہیں ہے اگر جو علم ولایت برداشت کرے۔ ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، منہاج الصادقین کتاب کا نام ہے، نام نہیں یاد ہونا چاہیے، لائبریری میں ہونی چاہیے۔ کتاب کا نام ہے منہاج الصادقین۔ یہی تیرا چھٹا مولا فرماتے ہیں کہ ابراہیم، آپ کو نام سنا ہے، خلیل ہے، ذبیح اللہ کا باپ ہے، لوگوں کا امام ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب امت ہے، 4000 سے زیادہ نبی صلب ابراہیم سے اللہ نے ظاہر کیا۔ اس ابراہیم نے کعبہ بنایا، 70 مساجد بنائی، روایت عام بندے سے نہیں، سرکار صادق سے۔ کعبہ بنانے کے بعد 70 مساجد تعمیر کرنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ کھڑا کیا اور دعا کے ہاتھ اٹھائے ابراہیم نے، کہتے پروردگار تیرا گھر بنایا ہے، دعا کرنا ہے مسجد، 70 مساجد بنائی ہیں، مجھے انعام دے۔ جب انعام کی بات آئی نا، اللہ نے کہا ابراہیم تجھے خلیل بنایا ہے، امامت دی ہے، رسالت دی ہے، پیغمبری سے نوازا ہے، لوگوں کا امام بنایا ہے، کعبے کا معمار بنایا ہے، ذبیح اللہ کا باپ بنایا ہے، اور کیا مانگتا ہے؟ بات تمہاری ہے، بندے کو اپنی پہچان ہو تو علی میں شک نہیں کرتا۔ ہاں، جب اپنی پہچان نہ ہو تو پھر جو مرضی کرو وہ علی کو مانتا نہیں۔
ابراہیم کہتے پروردگار کچھ زیادہ انعام دے، اس تو اگے منت ہوندی نہ ہاتھ بنن تو اگے تے او بھی کردا ضرور، اس تو اگے منت ہے کوئی نہیں، مک جاندی ہے تھی اے تے ترس کھایا جے حسین کا واسطہ لطف لینا، داد نہ دینا مجھے۔ آواز قدرت ابراہیم، اور بنایا تو صرف میرا کعبہ ہے، بنائی تو صرف 70 مساجد ہے، اور میں نے تجھے امامت دی ہے، رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، خلیل بنایا ہے، ذبی کا باپ بنایا ہے، زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے کاننا کا اشبائے تو جائن من شیعت علی ابن ابی طالب، زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا۔ بولے وہ بندہ جس کے دل میں علی رہتا ہے، ہاتھ اٹھائے وہ بندہ جو علی سے خیرات لیتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ خیرات ہے سادات کی، یہ میرا کمال نہیں۔ زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا، بے لباس شیعہ کو لباس دیا ہو۔ تیرا صادق امام فرماتے آنکھ کھلی خلیل کی، آسمان کو بلا تشبیہ دیکھ کے فرماتے ہیں پروردگار علی کے شیعہ کو کھانا کھلانا کعبے بنانے سے افضل ہے۔ شاباش، ٹھنڈا کیا ہے میرے دل کو یار کہوٹے والوں نے، یار پنڈی اسلام آباد نے میرے دل پہ ٹھنڈک پیدا کر دی ہے، اتنی بات پر کراچی نے بھی داد نہیں دی مجھے۔ اللہ نے کہا ہاں۔ ابراہیم کہتے پروردگار اس علی کی زیارت تو کرا۔ تیرا صادق امام فرماتے آواز قدرت ابراہیم ارفع الراس الی العرش، اپنے سر کو عرش کی طرف بلند کر۔ خلیل نے زمین پہ کھڑے ہو کے بلا تسبیح اوپر دیکھا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں کتاب نہ دیکھا ہوں، میرا ابا کوئی نہیں، جو دیکھ کے نہ مانے وہ اپنا ڈھونڈے۔ ہاں یہ تو پکی بات ہے نا۔ ابراہیم نے کیا دیکھا؟ ایک نوری کندیل ہے، اس میں ایک نور بیٹھا ہے اور بے حساب نور اس کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جو 5 بندے پہلے بول پڑے ہو تمہیں میں واہ واہ کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑو، میں جناب کا نوکر ہم سفر بن جاؤں۔ ابراہیم کہتا پروردگار یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ کندیل والا علی ہے، یہ جو گرد طواف کر رہے یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا شیعۃ علی ابن ابی طالب، یہ سارے کے سارے علی کے شیعہ ہے۔ بھاگ جائے وہ بندہ جس کو علی کے فضائل سن کے دل کچا پکا ہوتا ہے، کانوں میں انگلیاں دے وہ بندہ جو سوچ کے علی کو روٹی کھاتا ہے، جس بندے کا ہاتھ نجف کے والی کا مقروض ہے وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے۔ ابراہیم کہتے پروردگار نبوت واپس لے، رسالت واپس لے، خلت واپس لے، امامت واپس لے، معماری کعبہ واپس لے۔ اللہ کہہ رہا تھا ابھی تو کہہ رہا تھا کم ہے، ابھی کہہ رہا ہے واپس لے، تجھے کیا دوں؟ کہتا سب کچھ لے، مجھے علی کا شیعہ بنا دے، علی کا سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے بلند ہو رہا ہے۔ زندگیاں ہوں تواڈیاں، ترقیاں ہوں تواڈیاں، پردے ہوں تواڈے، مجھے علی کا شیعہ بنا دے۔ اللہ بزرگوں کے یا امام النارا مل کے سلام ہے کیوں وہ تو تھوڑا بیٹا یہاں پر کون سا علمی دعویٰ؟ یہ تو نوکری کی جگہ ہے، نوکری کرنی چاہیے۔ جو زندگی بھر حسین کے ممبر پہ نوکری سمجھ کے کرے فٹ رہے گا۔ یعنی اپنی چلاکی وجہ کی تھی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ ہاں مولا معاف کرے۔ باہر کہتے اے جناب نمرود کے ساتھ مقابلہ ہے نا خلیل کا، چھوٹی سے چھوٹی روایت بھی ہے اور بڑی سے بڑی جو ہے قصص الانبیاء میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو نمرود نے آگ جلائی تھی نا ابراہیم کو جلانے کے لیے، وہ 40 مربع میل میں تھی آگ، 40 میل مشرق، 40 میل مغرب، 40 میل شمال، 40 میل جنوب۔ انسان تو انسان، وہ کہتے ہیں حیوانات نے، پرندوں نے بھی ہجرت شروع کر دی کہ کہیں آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ دولت کئی دفعہ تمہیں کہہ چکا ہوں، بنگلہ، دولت، گاڑی، پراڈو، شہرت، نام، اولاد، اس کا لطف ہر بندہ لیتا ہے، ولایت کا لطف حلالی لیتا ہے۔ جس دل میں علی رہتا ہے نا، جس کے اندر یہ حصہ ہے ندیم آباد بھائی، وہ خود بخود بھیا لطف لیتا جائے گا، اسے مجھے منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بانی دا نعرہ ہے خود
लुत्फ लेना, महसूस होगा आपको, और मुझे होगा कि कौन ले रहा है, मैं चेहरे देख लूंगा। वो कहते हैं एक बहुत बड़ा परिंदा, उसने प्रवास की आग छोड़ के अमन की जानिब। उधर से एक छोटा परिंदा, वो आ रहा है आग की तरफ। दोनों परिंदों की मुलाकात हो गई। छोटा परिंदा बड़े से कहते किधर? वो कहते जिंदगी बचा के, आग छोड़ के अमन की जानिब। ठीक है, ठीक है, आपने दाद दी, शुक्रगुजार। बड़ा परिंदा कहते तू किधर? छोटे से। वो कहता है आग की तरफ। सारे हलाली मेरे सामने बैठे हैं, किसी चेहरे पर कोई थकावट मुझे नजर नहीं आ रही, सब चेहरों को मेरा सलाम। आग की तरफ। बड़ा परिंदा कहते वो क्यों? छोटा परिंदा कहते आग बुझाने। चूंकि बात में इतना जोर है ना कि कोई हलाली चुप रह नहीं सकता। आग बुझाने। बड़ा परिंदा कहते कैसे बुझाएगा, आग 40 मुरब्बा मील में है। छोटा परिंदा कहते पानी से। पानी किधर है? वो कहते मेरी चोंच में। बड़ा परिंदा कहता है दिमाग ठीक है, 40 मुरब्बा मील में आग जली हुई है, एक कतरा तेरी चोंच में पानी, आधा कतरा मुझसे बात करते हुए गिर गया है, आधे कतरे से इतनी बड़ी आग कैसे बुझाएगा? छोटा परिंदे ने जो जवाब दिया तेरे दिल पर लिखा जाएगा वो जवाब। छोटा परिंदा कहते हैं आग दिमाग मेरा नहीं तेरा खराब है, बदतमीज का बच्चा, आग बुझे या ना बुझे, आग बुझे या ना बुझे, कम से कम तारीख के सीने पे ये लिखा तो जाएगा कि मैं नबी का साथ देने वाला हूं, नबी को छोड़ने वाला। शाबाश शाबाश, जो हाथ फैला रहे हैं इस वक्त खैरात ले रहे हैं, जिस हाथ नीचे आया उसने अपने नसीब ने है नहीं। राजी हो? आग बुझे या ना बुझे, कम से कम तारीख के सीने पर यह लिखा तो जाएगा कि मैं नबी का साथ देने वाला हूं, छोड़ने वाला नहीं। अल्लाह कहता है वैज़ब तला इब्राहीम रब्बहु बिकालिमातिन फतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदु ज़ालिमीन। अल्लाह कहते हैं हमने लोगों का इमाम बनाया इब्राहीम को, लोगों का, और वो भी अपने दौर, जो इब्राहीम के दौर के लोग थे, इन लोगों का नहीं, जो इब्राहीम के दौर के लोग थे ना उनका इमाम है। अली है 18,000 आलमीन का इमाम, खुद इब्राहीम का भी इमाम। आग चली हुई है, नमरूद छत पे बैठे, उसके वजीर मुशीर चमचे करचे सारे हरामी छत पे हैं, नमरूद के साथ उसकी बेटी बैठी। ये बात बुजुर्ग सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे, नौजवान अगर समझ गया तो फिर कमाल हो गया। इब्राहीम बैठे हैं झूले में, मिकराज है झूले की डोरी के ऊपर, जिसने मिकराज रखी है वो अबरू नमरूदी का पाबंद है कि वो इशारा करे मैं डोरी काटूं, जाए इब्राहीम आग में। नमरूद की बेटी ने दिल में सोचना शुरू किया, कलमा नहीं पढ़ती इब्राहीम का, खुदा का भी। जी जी, लोगों के इमाम की मोहब्बत नमरूद की बेटी के दिल में जागी, अपने साथ बैठे हुए ताजों से या वजीरों से या दिल में कहती है कि जो शरीफ आदमी झूले में बैठा है और पूरी रैयत मेरे बाप की इसकी दुश्मन है, इसने कभी मेरे बाप से तख्त नहीं मांगा, हीरे जवाहरात का मुतालबा नहीं किया, कहता तो मेरे बाप से यही है कि तू खुदा नहीं, खुदा कोई और है, मैं औरत जात हूं, इसे बचा तो नहीं सकती, इसकी मोहब्बत में जल तो सकती हूं। कितनी देर लगती है? शेख साहब दुआ करे, जितने सैयदजादे बैठे हो तुम्हारी कनीज का बेटा हूं, जितने आजादार बैठे हो तुम्हारा नौकर हूं, मैं औरत जात हूं, इससे बचा तो नहीं सकती, इसकी मोहब्बत में जल तो सकती हूं। मुजरिम है वो बंदा अली का, पूरे 25 मिनट के बाद कह रहा हूं जो सख्त लफ्ज है कि मुजरिम है वो बंदा अली का, जिसे समझ जाओ इस जुमले पे नौकर के साथ न बोले, जब उसका हाथ नीचे रह गया तो वो हाथ आदी नहीं है, अली से रिस्क लेने का, किसी और से एड लेने का आदी होगा। मुजरिम कह रहा हूं बंदा अली का है, इसकी मोहब्बत में जल तो सकते हो। मिकराज ने डोरी काटी, झूला आग की तरफ चला, उधर मुशरक की बेटी ने मुशरकाना हालत में लोगों के इमाम की मोहब्बत में महल से छलांग लगाई आग की तरफ। आवाज कुदरत, या जबराइल, जी मालिक, अगर मेरी कनीज का दुपट्टा भी जला, क्या बात
بات ہے، کیا بات ہے، جوانیاں ہوں آپ کی. جی جی تہاڈی بزرگی نو سلام ہے، تہاڈے ماتمی عزاداراں نو سلام ہے، حلالی نو سلام ہے. کتوں کتوں دے لوگ بیٹھے نے، میں نہ ہی لانا شروع کر دیا تے 40 منٹ نہ وچ گزر جانے. ہر حلالی والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیے میرے بھائی سدا سکھی رہے. اگر میری کنیز کا دوپٹہ بھی جلا میں تاج ملکوتی چھین لوں گا. سرکار مصطفیٰ جب جانے لگے نا معراج پر تو سدرا پر 2 4 5 قدم چل کے نا سرکار رک کر پیچھے کہہ گئے تھے جبریل چلو تو نے آنا تو نہیں، تیرے پر جل جائیں گے. یہ بتا کہ وہ بات تو بتا وہ جب میرا دادا ابراہیم نارے نمرود میں گیا اور تو بھی مدد کرنے کے لیے گیا تھا، تو نے کیا کہا؟ میرے دادا نے تجھے کیا کہا؟ سلطان ملائکہ کی گردن چھپ گئی. کہتا سرکار جب بھی وہ بات یاد آتی ہے آج بھی شرمندہ ہوتا ہوں. جب ابراہیم آگے نمرود میں گیا نا تو میں نے اللہ سے کہا پروردگار مجھے اجازت ہے میں ابراہیم کی مدد کے لیے جاؤں. اللہ نے کہا قبول کرتا ہے تو جا. وہ کہتا ہے میں سج دھج کے جنت کی خوشبو اور عطر لگا کے تاج ملکوتی سجا کے کہ خلیل کی مدد کو جا رہا ہوں. آگے نمرودی بھی پہنچا. وہ کہتا ہے میں نے پوری ملکوتی طاقت لگائی کہ کائنات کی ہر جنس میری آواز کو سنے کہ میں نے ابراہیم کی مدد کرنا. میں نے پوری طاقت سے کہا جد الانبیاء شجرۃ الانبیاء خلیل کبریا میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں. اتنی زور سے میں نے اسے بلایا جو تیرے دادے نے جواب دیا مجھے آج تک شرم آتی ہے. ابراہیم آگے مجھے دیکھ کر کہتے ہیں چل اپنا کام کر، علی کا دادا اور تو اس سے مدد. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. جیسے ہاتھ نہیں چاہیا اس کچھ بھی نہیں کیتا، اس غریب نے اللہ اللہ اکبر. وہ آخری حلالی بولے جو زمین پہ بیٹھا ہے ابراہیم بھی امام ہے. میں پھر کہتا ہوں نوکر جاؤں تھوڑا پتر جاؤں تھوڑا چل اپنا کام کر، علی کا دادا اور مدد تجھ سے. خصائص الحسینیہ کتاب کا نام ہے الخصائص الحسینیہ. سید جعفر شوستری علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے. اردو ترجمہ اس کا غالباً ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، بلکہ عربی متن میں جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حسین مکے میں ڈیرے لگے ہوئے تھے نا حسین کے مکے میں تو اسے کہ پھر کہو تو گلتن ہور کا سنا. مکے میں ڈیرے لگے ہوئے تھے نا جب اکبر کے بابا کے بھیا تو جبریل شکل بشری میں حسین کے سامنے آئے. جبریل شکلیں بدل بدل کے آتا رہتا ہے. میں تو تجھے تب سے جانتا ہوں جب تو نے فطرت سے مجھ سے معافی لے کے دی تھی. تجھ سے میں پہچانتا ہوں. شکلیں بدل کیوں آ رہے؟ خیر ہے. دکھی ہو جاؤں گا میں اسلام آباد کی دھرتی سے اگر اس جملے کی قیمت مجھے نہ ملی تو. مولا علی کی ولایت کی قسم، چونکہ جملہ بہت بڑا ہے. کیوں آیا ہے؟ کہتے مولا آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، قبول کیجئے مدد. فرماتے چل کام کر، تو میری مدد کرے گا. اس وقت میں خود تیرے خدا کی مدد کر رہا ہوں. بندے پچھلے چھپ کر گئے، جن کو معرفت کے سیڑھے طے کر چکے ہیں وہ بندے بول پڑے ہیں میرے ساتھ. جنہوں نے معرفت نہیں ہے میں بابا نہ کرے جائے، جسے پتا ہے وہ بولے ہے غریب. اللہ اکبر. ابراہیم جی آپ کی قبلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 18 سال کے بعد لطف آیا اس جملے کا، اور آپ کے اس وقت اتنا بڑے خوبصورتی سے آپ نے سن لیا، کمال ہو گیا. ابراہیم بھی امام ہے، علی بھی امام ہے. ٹھیک ہے نا قبلہ؟ قبلہ علامہ سید اظہر حسن زیدی آل اللہ مقام ہو نور اللہ مرقد ہو. کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ایسے عالم مولا کی قسم جن کے نام ہے تو بندے درود پڑھ دیتے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا نا کہ کعبہ بنا، ابراہیم چونکہ بنیاد نہیں رکھی ابراہیم نے، دیواریں بلند کی ہیں. شرف عربی میں دیوار کو کہتے ہیں. اور صادق امام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں ابراہیم نے کعبے کی شرف کو بلند کیا ہے، علی نے کعبے کے شرف کو بلند کیا. شاباش. جب دیواریں بلند کرنے لگے نا باپ اور بیٹا مل کے، تو زینب صاحب قبلہ فرماتے تھے، ان کی کتاب میں نے جملہ پڑھا، میں نے سنا تو نہیں ان کو، تو وہ فرماتے تھے کہ ابراہیم نے آسمانی جانب دیکھ کے کہا پروردگار تیرا جو گھر بنا رہا ہوں
لا مکان ذات کا مکان بنا رہا ہوں، جس کا حدود اربع نہیں ہے اس کا گھر بنا رہا ہوں، جسے سمیٹا ہی نہیں جا سکتا اس کا مکان بنا رہا ہوں۔ کتنے لفظ میں کہے کہ آپ لطف نہیں لے سکے، کتنا کھلا ہو، لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، طول و عرض کیا ہونا چاہیے۔ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بڑے محبت سے بڑے لطف میں اللہ نے خلیل کو یہ جواب دیا، کہا ابراہیم اتنا طول و عرض ہونا چاہیے کہ اس میرے گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹا 3 راتیں گزار سکے۔ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں، نہیں تھکے ہو تو پھر یہ پچھلے بندے اپنا ثبوت دو کہ تم نہیں تھکے ہو، مہربانی کرو، ورنہ تھوڑی چپ تے میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا گیا، تھوڑے تے میرے انحصار ہو گئے۔ بابا جی دعا کرے جب اپنے محلے میں جگاؤ بابا نظر شاہ جی اچھا نوار شاہ جی صبح دن کو میں نہیں پڑھانا تو کوئی بات نہیں، خیر میں ہوتا تو صبح ہی پڑھ لیتا یا میں نہ پڑھتا اسی وقت پڑھتا، لیکن اس وقت پڑھنے کا مزہ اتنا ہے کہ جتنی کریم ہے نا مجمع کی وہ ساری مجلس میں۔ ہاں یہ پکی بات، ہر علاقے کا پانی سردار مخدوم مخادیم چودھری ازادار سارے مجمع میں یہ بندے کبھی کبھی ملتے ہیں۔ ہاں مالک آپ کو سلامت رکھے، میں نوکر جو ہے اس میں ایک ماں اور ایک بیٹا 3 راتیں گزار سکے۔ میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار تو لا مکان ذات ہے، تجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں، گھر کیوں بنوا رہا ہے؟ آؤ جی یہ کعبہ تو نے کیوں بنوایا ہے؟ یہ تعمیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لطف لینا بات ہے۔ اللہ کہتا ہے 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنایا ہے، سادہ بات اور خوبصورت بات، 4 کاموں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ شاباش، 1 2 3 4 چلو سارے بندے پہنچ گیا، میں سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ جن چہروں پہ مخدوم نظر حسین شاہ جی سرکار پر امام کے مخدوم ہیں، سید زادے ہیں اور ازادار کتنے کہا کہ کوئی سخی شاہ موزم کی طرف سے آیا ہے، کوئی کسی علاقے سے آیا ہے، کوئی کسی علاقے کا بیٹھا ہے، میں کیا سب کو سلام کر رہا ہوں۔ اس بات کا لطف اگر لے لو تو میری محنت کا صلہ مجھے مل جائے گا، پوری اگلی تقریر میں مجھے داد نہ دینا۔ طواف، سجدہ، رکوع، اعتکاف، 3 کام ہوتے ہیں کعبے سے باہر، 1 کام ہوتا ہے کعبے میں۔ طواف کعبے سے باہر، سجدہ کعبے سے باہر، کیا بات ہے، رکوع کعبے سے باہر، اعتکاف کعبے میں۔ واہ 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 واہ، سلام کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے نوکر شکریہ ادا کر رہے ہیں سرکار، کیا آپ نے لطف لیا ہے؟ میں نے بھی لطف لے لیا آپ کی سبحان اللہ سے۔ اعتکاف ہے کعبے میں، بچہ بھی اگر ماں کی گود میں بیٹھا ہے اور ماں اس کو نعت علی کی لوری سناتی ہے تو یہ جملہ اس کو بھی سمجھ آئے گا، بڑا ہو کر وہ اپنے بچوں سے کہے گا کہ جعفر جدوئی کو میں نے بچپنے میں سنا تھا، اس نے یہ جملہ کہا۔ طواف کعبے سے باہر، رکوع کعبے سے باہر، سجدہ کعبے سے باہر، اعتکاف ہے کعبے میں۔ اگر بات تم نے کھول لی تو میں داد دوں گا، میں نے کھول کے بتائی تو پھر تم داد دینا، مولا کی قسم ہے۔ اعتکاف کی کم از کم مدت سنی شیعہ دونوں مذہب میں 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ شاباش، واہ واہ، میں داد دے رہا ہوں آپ کو، میں نے وعدہ تو کیا تھا آپ سے، وہ آخری حلالی ہاتھ چاہے تو میں راضی ہوں گا۔ بسم اللہ سرکار، یہ حالی مدد۔ اعتکاف رمضان جی کعبے میں، بھیا زندگی آن تو کعبے میں، اور اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن 3 راتیں۔ میں کہوں جملہ، سانس لے لیا آپ نے؟ 3 دن اور 3 راتیں مدت ہے اعتکاف کی، نہ علی کی ماں سے پہلے، اگلا جملہ آپ خود ہی کہہ دیں تاکہ میں آپ کو داد دے دوں، نہ علی کی ماں کے بعد۔ سجدہ سب نے کیا ہے کعبے کو، بابا جی دعا کرو۔ طواف سب نے کیا ہے کعبے کے، رکوع کعبے کے سامنے سب نے کیا ہے۔ اعتکاف جو کعبے میں ہے اندر، یہ سعادت نہ علی کی ماں سے پہلے کسی کو حاصل ہے
ओए ओए ओए, सैयद तो दुआ दो यार। ना अली की माँ के बाप, ये शर्फ सिर्फ बीबी को है। यार जनाब मैं रुका इसलिए हूं कि अगली बात मौलाना को भेज दी। जो फिका का मसला है, फिका का मसला है, और लुत्फ आप ले लेंगे बुजुर्ग नौजवान, चूंकि अब इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, बंदे एक बटन दबाए, जमाने की किताबें आपके सामने हैं। गैर जिम्मेदाराना बातें मिंबर से कोई बंदा कर सकता है नहीं, जरूरत ही पैदा नहीं होती। फिका का मसला है कि औरत और मर्द दोनों के लिए एतकाफ का हुक्म है। मैं सलाम करूंगा सरकार, सैयदजादे अगर मैं नौकर को दुआ दे दे, वरना मैं अपनी तुम्हारी नौकरी से इस्तीफा देता हूं, आज ही मुझसे वसूल करो। क्या फायदा उस नौकरी करने का जहां शाबाशी मुझे ना मिले। हुक्म है फिकाए मुस्तफा में, फिकाए सादिक में, फिकाए हनफिया में और शरीयत मोहम्मद में, मर्द एतकाफ में बैठे ना मर्द तो मस्जिद में बैठे, औरत अगर बैठे तो अपने घर बैठे। जैसे हाथ नीचे आया उस गरीब पता नहीं मैंने सुनिया ही नहीं। जी दुआ करो, नौकर है दोनों। औरत हैदरी, औरत अगर एतकाफ में बैठे, अल्लाह अकबर, अपने घर बैठे, ये जो अल्लाह के घर में काबे में एतकाफ में बैठी है, मस्तूर है। अबू तालिब का हरम है, अली की मां है, मस्तूर है। सुन्नी बैठे हो, शिया बैठे हो, सुन्नी शिया का ईमान अबू तालिब पे इख्तलाफ नहीं, तीसरे फिरके का है। जो कि अल्लामा मोहम्मद डॉक्टर तहरुल कादरी से किसी बंदे ने सवाल किया मिनहाजुल कुरान में कि किबला शियों का तरीका निकाह ये है, अहले सुन्नत का ये है, वैसे निकाह किस तरीके पे पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा जिस तरह मोहम्मद का निकाह अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अबू तालिब की ज़ौजा है जो एतकाफ में बैठी। पता चला इमरान और रहमान का घर। अब कह दिया तो बोल पड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जनाब, मर्द एतकाफ में बैठे, अगर मर्द, अब तो खैर नहीं रिवाज, दौरे मासूम में होता है, जब मासूम बाज़ाहिर हूं, गुलाम है मर्द, गुलाम, तो मालिक से इजाजत ले, फिर एतकाफ में बैठे, वरना नहीं। औरत के लिए हुक्म है कि अगर वो शादीशुदा है तो शौहर से इजाजत ले कि मैं एतकाफ में बैठ सकती हूं, वो इजाजत देता है। मसलन मैं अपनी मिसाल दूं, सब अपने अपने घरों में आबाद रहो, मेरी बीवी है, वो मुझे कहती है कि मैं एतकाफ में बैठना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह की इबादत है, शरीयत मुस्तफा है, हुक्म सादिक है, बैठना चाहिए, लेकिन ठहर जरा मैं तेरी बल्ले बल्ले करूं। मैं आया पिंडी इस्लामाबाद, किसी सैयदजादे की मिन्नत की, किबला है तो जहमत, लेकिन वो मेरी बीवी है, मैं तुम्हारा नौकर हूं, तुम्हारी जद का जिक्र करता हूं, जरा आप उसे अपने ही दस्ते शफकत से एतकाफ में बिठा दें। उन्होंने मेहरबानी की, एतकाफ में बिठा दिया। तीसरे दिन उसने मुझे कहा जी मैं बैठ रहना चाहती हूं। मैंने कहा रोक, मैं बाबा गुलाम हसन शाह जी सरकार के पास है, किबला आप सैयद है, जरा उसे एतकाफ से उठाए। ये तशरीफ ले गए, एतकाफ से उठा लिया। पूरे लाहौर में जनाब बल्ले बल्ले हो गए, क्या बात है जाफर जतोई की। एक सैयद उसकी बीवी को एतकाफ में बिठाने आया, एक सैयद उसकी बीवी को एतकाफ से उठाने आया। अली की मां, मैं आदम से लेकर कयामत तक की सारी अजमतें तेरी नालायन पे छिड़क दूं तो तेरा हक मवद्दत बीबी अदा नहीं हो सकता। कितना मकाम है तेरा, तुझे एतकाफ में बिठाने वाला खुदा है, उठाने वाला मुस्तफा। शाबाश शाबाश, जो हाथ रखता है वो फैलाए, अली की मां से खैरात ले। जो दुनिया को अली देती है तुझे भी 2 रोटियां जरूर देगी। है सलाम कर रहा हूं, मैं थोड़ा नौकर जवाब दे। अच्छा, जो सैयद मेरी एतकाफ से उठाने गए ना मेरी बीवी को, तो पहले बाजार गए, कुरान मजीद, तोहफतुल अवाम, जाय नमाज, दुपट्टा, तस्बीह, सजदे गाओ कि बोला ये तकल्लुफ नहीं, नहीं बेटी है हमारी,
اعتکاف سے اٹھ رہی ہے، اسے یہ مولا کی طرف سے تحفہ دیں گے۔ تیسرے دن جب محمد نے آ کر علی کی ماں کو اعتکاف سے اٹھایا نا، میں کہتا ہوں پوری بات سن لینا، پھر ایک بندہ بھی چپ کر گیا تو میں دکھی ہو جاؤں گا۔ تو بی بی کے ہاتھوں کو بلا تشبیہ علی، مصطفیٰ پوچھتے اماں یہ کیا؟ بی بی کہتی ہے 3 دن اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، اٹھتے ہوئے اللہ نے مجھے تحفے میں علی دی۔ سلام ہے تینوں، سلام ہے تانوں، پردے رمن تواڈے۔ تیسرے دن یاک زبان ہے علی۔ لطف آ رہا سرکار؟ سارے دن کی تھکاوٹ اتری ہے کہ نہیں؟ نہیں اتری تو کہے دو، جو اتری ہے تو پھر بھی مجھے کہو، میں تو چنگا نوکر۔ اتنے بہ کے کر لو، خیر ہے میں چپ کر جاؤں بھائی جاؤ۔ اچھا میں نے دسو بھی سی مرشد، میں بھی جانا جی۔ اعتکاف سے اٹھی تیسرے دن ماں علی بلا تشبیہات ہو گئی۔ بی بی نے علی رسول کے ہاتھوں پہ رکھا۔ یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، نتیجہ خوبصورت ہے۔ رسول کے ہاتھوں پہ علی ہے، بلا تشبیہ چہرہ علی کو رسول نے دیکھا۔ عبدالحق محدث دہلوی اہل حدیث اور دیوبند عالم ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھوں بند کر کے بند آنکھوں سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ لطف والی بات ہے، بڑی پردے والی بات ہے۔ جس نے کھول لیا ہے پردہ، جس کا پردہ ہٹ گیا وہ بندہ بول رہا ہے میرے ساتھ، ہے نا پردے والی بات؟ جس کا نہیں ہٹا نوکر جو حاضر کھڑا ہے، آنکھیں بند کر کے علی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی۔ اللہ کے حبیب میرا سلام، اللہ کے رسول میرا سلام، کائنات کے سلطان میرا سلام۔ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں بندہ پہچانتا ہے آنکھیں کھول کے، علی نے پہچانا ہے بند آنکھوں سے۔ علی کا بند آنکھوں سے محمد کو پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں علی و نبی اس سے پہلے بھی کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں۔ کوشش فرماؤ تھکو نہیں ہے ڈریے۔ اللہ بند آنکھوں سے، یہ ولایت کا کرشمہ ہے۔ ابراہیم بھی امام ہے، علی بھی امام ہے۔ اب آپ توجہ کریں، ابراہیم ہے کعبہ بنانے والا، علی ہے کعبہ بسانے والا۔ نہیں میں آپ کو تکلیف نہ دوں، اب آپ سے داد مانگوں تو میں مجرم بنتا ہوں چونکہ تھک گئے۔ ابراہیم ہے کعبہ بنانے والا، علی ہے کعبہ بسانے والا۔ لطف لینا، لطف لینا۔ ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے، علی کا تعلق بھی کعبے سے۔ ابراہیم بھی امام، علی بھی امام۔ میں سلام کروں گا اس بندے کو چاہے ایک بھی ہوا جو بات کو سمجھ گیا۔ ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا ہے۔ یار یہ تو سارے سمجھدار ہیں، یہ تو سارے عظیم سردار ہیں میرے، انہوں نے کیا خوبصورتی سے میرے جملے کو وصول کیا ہے۔ ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا ہے، علی کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا ہے۔ دونوں کا، علی اور ابراہیم کا جرم ایک ہے، دونوں کا جرم ایک ہے، جس وجہ سے اس کے باپ کو بھی کافر، اس کے باپ کو بھی کافر۔ کیا جرم ہے؟ ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے۔ تکی داد ہو گئی اب میرے خیال میں مک گیا کم۔ جی بسم اللہ سے کر، علی نے بھی ان کے بت توڑے تھے، لیکن فرق ہے ابراہیم نے بت توڑے تھے چھپ کے۔ میں راضی آپ سے، آپ اشارے بھی کرتے رہو تو میں راضی۔ تھوڑے آنے والے کوئی فرق پیا جی انہوں نے، یا تو تسی میرے واسطے پارے بن گئے ہو یا ٹھوڑ پھر انہوں آکھو کہ بولن میرے نال۔ دیکھیں نعرہ بھی نہیں مارے، دیکھ لو چمن چمن کلی کلی راؤ سارے بولو، اگلے سال تک یاد کر سو۔ چمن چمن کلی کلی ہے نگر نگر گلی گلی ہے نگر نگر گلی گلی کے اینڈ تک جتنا بھی دیسی گھی کھاتے اتنے دو یاد کر کے جواب دینا۔ نعرہ مل کے پوری عبادت کرو، میرے مرشد علی کا نام لو۔
مہربانی سے ابراہیم نے بت توڑے تھے چھپا کے، چھپ کے، علی نے بت توڑے تھے دکھا کے۔ اگلا جملے پہ کون سا سید زیادہ تشریف فرما ہوگا جو نوکر کو دعا نہ دے؟ کون کا حسین کا عزادار اور ماتمی ہے جو اپنے بھائی کو بیٹے کو دعا نہ دے؟ ابراہیم نے بت توڑے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے۔ شاباش شاباش، پچھلا محلہ کوشش فرماوے، بار بار منت کر رہا ہے نوکر۔ ابراہیم نے بت توڑے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے، علی نے بت توڑے تھے مہر نبوت پہ سوار ہو کے۔ ٹھیک ہے نا؟ دکھا دکھا۔ اچھا عجیب کہانی ہے اس گھرانے کی کیوں نہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں آ سکتی کہ دونوں بھائی کعبے کے قریب کھڑے ہیں مکہ فتح ہونے کے بعد، تو محمد فرماتے ہیں یا علی بت پڑے ہیں اونچے، یا تو مجھ پہ سوار ہو یا میں تجھ پہ سوار ہوں، اور بت توڑے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ جو ہاتھ چاند اور سورج تک جا سکتے ہیں، واہ واہ آپ کو میں کروں سرکار، اچھے مجھے بہت لگے ہو، جوان بھی ہو بچے بھی، اور پھر اس مشکل بات پہ بول پڑے ہو۔ وہ بتوں تک نہیں جا سکتے؟ کیا کہنا، کیا کہنا، جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ آتا ہے۔ میرے مرشد علی نے بلا تسبیح مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کہتے مولا آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے اعلیٰ ہیں، مجھ پہ آپ سوار ہوں اور بت توڑے۔ علی نے کاندھا جھکایا، مصطفیٰ نے زمین سے پاؤں اٹھایا۔ علی کے کاندھے اور زمین کے درمیان میں تھا بلا تشبیہ محمد کا پاؤں، کہ جبریل نے آ کے محمد کے پاؤں کو پکڑا، بوسہ دے کر کہتے اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہے کیسے علی پہ سوار ہوگا؟ دیکھ تو صحیح، چہرہ میرا ہے، آنکھیں میری ہیں، ہاتھ میرے ہیں، پہلو۔ لطف لینے والے لطف لے رہے ہیں، جنہوں نے نہیں بولنا انہوں نے اپنی مرضی ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حبیب اس کے لیے باقی تھی۔ اب محمد نے کاندھا جھکایا۔ میرے جانے کے بعد مجھے کافر مشرک غالی نہ کہنا، ابھی میرے منہ پہ کہو میں راضی ہوں تم سے، میں بالکل مسکرا کے تمہیں سلام کروں گا، بڑا مہربانی، بہت اچھے کہ تو نے علی کی وجہ سے مجھے کافر کہا ہے، غالی کہا ہے، مشرک کہا ہے۔ تیرے نزدیک جو فتویٰ ہوگا، میرے نزدیک جو تمغہ جرت ہے، میرے نزدیک جو ولایت کا جھومر ہے جو میں اپنی پیشانی پہ سجا کے قیامت کے دن والی ولایت کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ دل پہ میرے نہیں، دل میں نہیں کہنا، منہ پہ کہنا ہے۔ محمد کے دائیں کاندھے پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بائیں کاندھے پر مہر نبوت تھی، علی نے دائیں کاندھے پہ بھی پاؤں رکھا، علی نے بائیں کاندھے پہ بھی پاؤں رکھا، یعنی علی نے آیت پہ بھی قدم رکھا، علی نے مہر نبوت پہ بھی قدم رکھا۔ جاؤ ٹکے ٹوکری ایمان بیچنے والے بازاری ماں کے بچے سے پوچھو جا کے کہ تو جو نجف کے والی کا مقابلہ کرتا ہے تو جمعر علی میں زمین و آسمان کا کفر اور ایمان جتنا فرق ہے۔ تو قرآن کو چومتا ہے، علی قرآن پہ چلتا ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں اس سے آگے؟ اس تو کہ گل ہی کوئی نہیں جنی میں تمہیں چھڑاواں تو تسی مینوں داد دیو، مرضی ہے نا تہاڈی۔ ابراہیم اور علی بت توڑے علی نے، دکھا 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 دکھا۔ جملہ معترضہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو اردو ادب سے پیار ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ جس کے باپ نے کلمہ نعوذ باللہ نہیں پڑھا تھا، اس کا بیٹا بت توڑ رہا تھا، مسلمانوں کے بچے علی کا منہ دیکھیں۔ سلام ہے آپ کو، آپ کی کیا بات ہے؟ بت توڑ رہا عمران کا بیٹا۔ اللہ کے نبی بستر پہ بھی سوئے تو علی، بدر بھی فتح کرے تو علی، خندق بھی فتح کرے تو علی، خیبر بھی اڑائے تو علی۔ چلو وہ تو تلوار نیزے کا کام تھا، یہ بتوں کے ہاتھ میں کون سی تلوار ہے؟ نام آپ کے سنا ہوگا، زیارت آپ نے کی ہوگی، علامہ مولانا قبلہ قاری جان محمد آف کمالیہ والے بڑی خوبصورت گل اتنے کرتے سر۔ وہ کہتے تھے کہ خود رسول نے نا اپنی سوٹی چکی، ان پنجابی چکے پڑھتے سن کہ میں بت توڑا، اگو بت بول پائے، انہیں کہ سونا تو نہ توڑ، اگر فرماتے میں کیوں نہ توڑا؟ بتا کیا جی اسی جھوٹے صحیح
خدا تے ہیں نا سانو کسی اس کولو تڑوا جنوں کچھ لوگ خدا کہندے ہوئے جس ہاتھ نہیں چاہیا اس غریب کی مجبوری ہونی ہے جنہیں ہاتھ نہیں چاہیا انہیں خیرات کتھوں لے رہی ہے بطول دے بوئے تو کسکول پھیلا ہے کتنے لطف والی گل ہے سرکار چلو یہ بت توڑنے والا کام اتنی طاقت مجھے 45 منٹ ہو گئے ندیم عباس بھائی مجھے پڑھتے ہوئے شیخ صاحب ملک صاحب 45 منٹ کے بعد میں پورے پھیپڑے کی طاقت مجھے 35-36 گھنٹے ہو گئے مسلسل جاگ جاگ کے تمہاری قوم شیعہ کی حسین کی نوکری کر رہا ہوں پورا پھیپڑا تمہیں خرچ دینے لگا ہوں اللہ کے نبی بستر پہ بھی سوئے تو علی بدر بھی اڑائے تو علی خیبر بھی فتح کرے تو علی خندق بھی فتح کرے تو علی چلو یہ بت توڑنے والا کام کسی اور مسلمان سے کروا لیتے کتنا جب پیر کھڑے ہوئے ہیں محمد فرماتے انسان کا بچہ بن اگر میں علی کے علاوہ کسی اور بندے کو بت توڑنے کا حکم دیتا وہ بت توڑنے کا ارادہ کرتا آگے سے بت ہی بول پڑتا شرم نہیں آتی پہلے پوچھتا رہا اب توڑنے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے پوچھتا رہا وہ آخری حلالی حق جاوے ہے کیا بات ہے نوکر ہوں آپ کو مولا علی کی عزت کی قسم پروردگار ایک مسئلہ ہے جو میں ان سرداروں سے سمجھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں جو مکڑی کا جالا لگا ہو یا کوئی بھی ہو تو میں اپنے کسی دوست سے کہوں کہ یار یہ جالا اتار دے یہ صفائی کر دے یہ گھر کا نظام سب نے مجھے کہنا پاگل ہے سٹھیا گیا ہے جعفر تو کیوں انہوں نے کہا گھر تیرا ہے صفائی خود کر ہم تو پچھلی گل جو بھول گئی ہے میں کی کر رہا گھر تیرا ہے صفائی خود کر یہ پروردگار کعبے پر تیری نیم پلیٹ لگی ہے بیت اللہ تیرا گھر ہے تو کون کہتا بت ٹوٹ کے باہر جا پڑتے یہ میرے علی سے اپنے گھر کی صفائی کیوں کروا رہا ہے اللہ کہتے ہیں 14ویں صدی کی پھٹتی ہوئی نسل کے ملا کو کبریائی کی تنہائی میں بیٹھ کر یہ پیغام دے رہا ہوں جو مسجد کا مینڈک محراب میں بیٹھ کر ٹائے 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 کرتا رہتا ہے علی سے بیٹے نہ مانگو علی سے شفا نہ مانگو علی سے زندگی نہ مانگو علی سے عزت نہ مانگو علی سے یہ نہ مانگو علی سے روٹی نہ مانگو علی سے رزق نہ مانگو اسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اسے کہہ رہا ہوں ذرا مکے میں جا کر تماشا تو دیکھ جب میں اللہ اپنے کام علی سے کرواتا ہوں تیرے میں کروں گا اگلا محلہ زندہ باد اگلے بندے کے ہاتھ بلند ہے جو بندے حلال زادے میرے سامنے سارے تشریف فرما ہے اللہ کہتا ہے جو چاہیے علی سے جو چاہیے علی سے علی چاہیے تو یہ خدا سے کیڑی سوئی گل اللہ تیری میری دو روٹیوں کا مالک نہیں اللہ علی کا مالک مولا کی قسم یہ دیکھیں جناب دیکھیں میں مثال سے سمجھاؤں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب اللہ زندگی دراز فرمائے وہ جو کوئی کام کر دیں کوئی کام کر دیں فخر والی بات کون سی 11 ارب روپیہ واپڈا والوں کو بل دے دیا ہے کہ بجلی پوری ہو جائے اچھی بات 11 ارب تمہارے لیے کون سا کام ہے فخر کس بات کا ہے وزیر اعظم ملک کے مالک ہو پوچھنے والا کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اگر یہی 11 ارب والا کام میرا چھپر کا کوئی غریب آدمی 11 ارب باپڈا کو پے کرتا اب فخر بنتا ہے تھا غریب آدمی عام آدمی تھا کام وہ کر گیا جو صدر کو کرنا چاہیے تھا جو وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا یہی فرق ہے کہ اللہ اپنی کبریائی کی تنہائی میں جلوت کی خلوت میں لاکھ بیٹھ کر کہے میں رزق دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں میں شفا دیتا ہوں میں بیٹے دیتا ہوں میں نبی بھیجتا ہوں میں آسمان بناتا ہوں میں زمینیں بناتا ہوں میں سورج بنایا میں نے ہوائیں چلاتا ہوں میں بارش برساتا ہوں میں کسی کا رزق بڑھا دیتا ہوں کسی کا گھٹ کر دیتا ہوں کسی کو موت دیتا ہوں کسی کو زندگی دیتا ہوں میں مرد کو عورت بنا دیتا ہوں عورت کو مرد بنا دیتا ہوں میں سجدہ کروں گا تیرے علاوہ کار ہی کون سکتا ہے لیکن تیرے لیے فخر کہاں تو اللہ جو ٹھہرا فخر تو تاتا ہے ہو بندہ دے رہا ہو خطبہ حرامی کرے اعتراض
اور علی اسے دیکھ کر کہے تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں میں کھڑے شرم نہیں آتی؟ آپ کی کیا بات ہے کہ خود تو یہ معجزہ دو دفعہ ہوا ہے، ایک علی کے وقت، ایک سرکار حسن کے وقت۔ خطبہ معراج دے رہے تھے علی، میرے مولا فرما رہے تھے اتنی طویل رات، 90,000 کلمات بات ہوئی، اتنے سیریں کی میرے سردار نے، لیکن جب واپس آئے تو وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر میں گرمی ابھی موجود تھی، کنڈی جو کھول کے گئے تھے وہ ابھی ہل رہی تھی۔ عجیب بات ہے، اتنے طویل سفر، اتنی باتیں، اتنی ملاقاتیں، اور پھر ابھی تک پانی بھی چل رہا ہے، بستر کی حدت بھی موجود ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ بندہ مسجد کوفہ سے اٹھا، اس نے دل میں شک کیا محمد کی معراج پر، علی کی بات پر۔ کہتے ہیں علی ایسے باتیں کرتے، کبھی ایسا بھی ہوا؟ دل میں شک کر کے، بزرگ ابھی پہنچ جائیں گے، دل میں شک کر کے گھر آیا، اس کی بیوی مچھلی بنا رہی تھی۔ بیوی اچھا بول بو، خیر ہے، شرمندہ نہیں ہونا، داد دینی چاہیے تھی۔ ہاں ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے، آپ کو بات سنی ہوئی ہے۔ بیوی سے کہتی ہے شکر ہے آپ آ گئے، یہ ذرا پانی لاؤ دریا سے۔ گھڑا اٹھایا، محمد کی سیر پہ شک، علی کے کلام پہ شک، گھڑا بھر کے کنارے پہ رکھا، کپڑے اتار کے رکھے، غوطہ لگایا، غوطہ لگایا تو تھا، ابھرا تو تھی۔ تھوڑے بندے بولتے، پچھلے بندے کیوں نہیں بول رہے؟ یہ آ ہی گئے ہو واپس تو پھر بولو بھی تو صحیح نہ جائے۔ غوطہ لگایا تھا، ابھرا تو تھی، نہ مکہ نہ مدینہ نہ کوفہ نہ یثرب، عورت ذات، سہارا چاہیے۔ اللہ یا رسول امام نعرہ کیا کہنا؟ ابھرا تو تھی، سہارا چاہیے، شادی کی، 7 بچے پیدا کیے، کر دشمنی علی سے، جنس نہ بدل جائے تو پھر کیا فائدہ؟ باتیں ہزار ہیں، میں کچھ باتیں ممبر پہ نہیں کی جاتی۔ 7 بچہ پیدا کرنے کے بعد کتنے منٹ کے بعد پھر ہاتھ باندھ رہا ہوں، کتنا وقفہ دیا تمہیں، ہن ترس کھایا جائے۔ 7 بچے پیدا کرنے کے بعد وہی گھڑا، وہی کنارہ، عورت کنارے پہ آئی، اب آئی، پانی بھرا، دل چاہا غوطہ لگاؤ، عورت تھی کپڑوں سمیت لگایا، غوطہ لگایا تو تھی، ابھرا تو تھا۔ بات تھوڑی ہے، میں بات پوری کروں اور میں صاحب کا جملہ پڑھوں اور میں جاؤں، چونکہ مجمع کے ساتھ میں اتنا وقت نہیں گزار سکتا جس طرح یہ اب گزارنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ وہ دیکھا تو وہی گھڑا، وہی کنارہ، وہی کپڑے پڑے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا، شکر پڑا، جان چھوٹی۔ ہاں مفت کی غلامی ہے نا، عورت محکومہ ہوتی ہے۔ کپڑے پہنے، گھڑا اٹھایا، عزت شبیر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، ولایت امیر کی قسم، سرکار مجتبیٰ کی دسترخوان کی قسم، شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم۔ 7 بچے پیدا کرنے کے بعد جو واپس گھر پہنچا، بیوی ابھی مچھلی بنا رہی تھی۔ نہ اٹھائے وہ بندہ ہاتھ جس کا علی کچھ نہیں لگتا، جس کا علی کچھ لگتا ہے وہ سارے بندے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ بیوی ابھی مچھلی بنا رہے تھے، ہاتھ تھلے نہ کرے آجے، نوکر دی گل پوری سنے آجے۔ بیوی سے کہتا ہے فلاں کی اماں مجھے دیر تو نہیں ہوئی، اپنے آپ کو دیکھا، فلاں کی اماں مجھے دیر تو نہیں، کہتی نہیں نہیں آپ ابھی گئے ہیں، ابھی واپس آ کے کہتے تو مچھلی بنا، میں دربار علی سے ہو کے آتا ہوں، ممبر کے تقدس کی قسم، 7 بچے پیدا کر کے جو واپس علی کے دربار میں آیا تو علی ابھی کہہ رہے تھے او پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ پانی چل رہا تھا، پانی آیا نہ ذاکر ہے۔ میں دعا منگا چلنی دے، ہاں بس پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ یہ چلا مسجد کا دروازہ اس نے کراس کیا،
علی فرماتے ہیں پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، یہ جہاں سے اٹھا تھا وہیں آ کے بیٹھا۔ علی فرماتے ہیں پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، ہاتھ بن کے آندے مولا کوئی منے نہ منے میں من گیا۔ یہ کنٹرول ہے علی۔ معصوم جب چاہے جس کو چاہے جیسی بات چاہے منوا سکتا ہے، معصوم کے سامنے کوئی چور چرا نہیں کر سکتا۔ باقی باتیں ہیں تحقیقی ہیں۔ ہاں جی مرشد، کیسے بندے نے بند واسطے تیار کرو جرا میرے بات بند دو پڑھ لو۔ کتنے میں یاد ہی کوئی نہیں پتا موقع ہے جی، میں 36 گھنٹے ہو گئے میں جاگتے جاگتے، پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ہو رہا ہے جی، بستر گرم تھا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ماں حسین کی زندگی میں توڑے میرا بھائی، علی جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے بات منوا سکتا، آل محمد کے ساتھ ولایت ہی سب کچھ ہے۔ ولایت کا جو کنٹرول ہے ولی ایسے نہیں ہوتا جیسے تم اور میں مانتے ہیں۔ اے جناب موسیٰ کا نام آپ کے بچوں کو یاد ہے، جناب موسیٰ کلیم ہے، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب شریعت ہے۔ 50 نمازیں واجب تھی قوم موسیٰ پر، امتی ایک نماز بھی ملک صاحب چھوڑتا موسیٰ گریبان پکڑ کے بندہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بے ہوش کر دیتا۔ کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا جو نماز ہی نہیں پڑھنی تھی؟ کچھی تو جڑا جا کے رہا اللہ تینوں نماز ہی بناوے، پہلے تو آپ تے پڑھ۔ مجلس اپنے نے گناہاں دی معافی منگو، تو اپنے نہیں مانگو۔ ہاں اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، تجھے میں کیوں کہوں؟ اس میں میرا نقش ہے کوئی کہ میری بات کیوں نہیں پہنچ رہی ہوں۔ پہلے ذاکرین ایسے کرتے تھے، جب اللہ نے دیکھا نا کہ اب موسیٰ نماز کے پیچھے بندہ مار دے گا، انہوں نے آنکھوں یہ بولن گے تو میں پھر جتنی دیر آنکھوں بولتا رہا جی تھے چپ کر گئے تھے میری طرف سے یاری مدد آپ اٹھ کے پڑھنا۔ یہ پکی بات سمجھنا میری، یہ ممبر پہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس بات پہ تمہارا امتحان ہے، دل کرے گا تو کوشش کرو، ورنہ میں تو پہلے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں یہاں سے جانے کا۔ جب اللہ کو پتہ چلے نا اب یہ شریعت کے پیچھے نماز کے پیچھے موسیٰ بندہ مار دے گا، تب اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ ظاہری شریعت پہ بندوں سے لڑ رہا ہے، جا میرے کسی ولی سے درس معرفت سیکھ۔ شاباش شاباش شاباش، پھر تمہاری بہا جو ہے نا میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے، جا میرے کسی ولی سے درس معرفت سیکھ۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتاب، اور علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس واقعے کو کوٹ بھی کیا ہے، ہمارے شیعہ کتب میں بھی ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں پروردگار تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں؟ بسم اللہ بسم اللہ، میں چہرے دیکھ لوں نا جی اداس کوئی نہ ہو، تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ کہتے ہیں دریائے، بس بات جو ہے نا اسی بات میں ایک جھنجھٹ ہے، اگر وہ آپ کو حل ہو گیا نا تو پھر آپ جنت تک مجھے دعا دیں گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ دریائے نیل سے مردہ مچھلی پکڑ، اسے اپنے ہاتھ میں رکھ اور اسی دریا کے کنارے پہ پیدل چل، جہاں یہ مردہ مچھلی خود بخود زندہ ہو جائے۔ کہا تھا نا اسی بات میں مشکل ہے، سمجھنا میرا ولی وہیں کہیں ہے۔ جناب آپ کو داد دینی چاہیے، جبرن قہرن علی جبر مشیت کا نام ہے، جو دشمن کے بھی چباڑے چیر کے نکل آتا ہے۔ آپ تو سامنے میرے حلالی موالی بیٹھے ہیں، نبی کے ہاتھ میں ہے مردہ مچھلی اور زندہ نہیں ہوئی، ولی کی سرحد میں گئی ہے، موت حیات میں بدل گئی ہے۔ موسیٰ نے مچھلی دریا میں پھینکی، دائیں طرف مڑ کے دیکھا، ایک انسان ہے جو سفید چادر اوڑھ کے دریا کے کنارے پہ سو ہے۔ جناب موسیٰ قدموں کی طرف کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ، اللہ کے ولی میرا سلام۔
اس بندے نے چادر ہٹائی نہیں، چادر اوڑھ کے کہا علیکہ السلام یا کلیم اللہ، شاباش، سلام ہے او کہوٹے کو، سلام ہے او اسلام آباد پنڈی کو، سلام ہے او پہاڑ تیری ذہانت کو، اللہ کے کلیم میرا بھی سلام۔ موسیٰ کہتے جی آپ نے بغیر چادر ہٹائے مجھے کیسے پہچانا کہ میں موسیٰ ہوں؟ وہ بندہ کہتا ہے اگر مجھے اتنا ہی پتا نہیں تھا تو اللہ نے تجھے میری طرف کیوں بھیجا ہے؟ کوشش کرنا تھوڑی سی بات ہے۔ خضر جسے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی نبی کہہ دیتے ہیں، چھوٹا سا ولی ہے، جزوی ولی ہے۔ جناب میں خضر کی حقیقت تمہیں بتاؤں، علی کے چھٹے درجے کا نوکر ہے اور قائم کا سپاہی ہے۔ یہ جو موسیٰ کا استاد ہے نا، علی کے چھٹے درجے کا نوکر ہے، یعنی یہ میسم اور عمار سے بھی گیا گزرا ہے موسیٰ کا استاد۔ جی جناب موسیٰ درس لے کے واپس آ رہے تھے جناب خضر سے، سامنے امتی ملا، الحسین کتاب کا نام ہے، لکھنؤ سے چھپی ہے، لائبریری میری میں پڑھی ہے، جب دل کرے جناب پڑھ سکتے ہیں، یا میں کوشش کروں تو آپ کو بھی مل سکتی ہے، کیونکہ کوشش کرنی پڑتی ہے کتاب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سامنے موسیٰ کا امتی آیا، السلام علیکم یا کلیم، اللہ کے کلیم میرا سلام۔ موسیٰ کہتے ہیں علیکم السلام۔ سرکار 50 کی 50 نمازیں آپ کی ابتدا میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں، کل جانا ہے طور پہ اللہ سے باتیں کرنے؟ موسیٰ کہتے ہیں بالکل جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکار ایک چھوٹا سا کام تو اللہ سے کروا دو، پہاڑ میں جتنا فقر ہے میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا، کائنات عالم کا فقر پہاڑ میں موجود ہے، کیا فائدہ اس بندے کو اسلام آباد، چکوال، سخی شاہ موزم، سخی شاہ نظر دیوان اور شاہ چند چراغ اور جناب بڑی سرکار کی نگری میں رہنے کا، جس بندے کو میری گل دی سمجھ نہ آوے اسے فائدہ کوئی نہیں، یہ تو ہجرت کرے میں ان جگہ دستا اتنے جا کے رہے، ہاں پھر وہاں پھر فقیروں کی بارگاہ میں رہنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں کام بتا، کہتے جی 3-4 سال ہو گئے میری شادی کو، کوئی بچہ بچی نہیں، اللہ سے کہے کہ ایک بیٹا تو منگوا دو، خدا سے لے دو۔ موسیٰ کہتے ہیں بس یہی کام ہے، مجھے طور پہ جانے دے، تو بیٹا لے۔ اگلے دن موسیٰ طور پہ چڑھا، اللہ سے باتیں ہوتی رہیں، ایک بندہ بولے حلالیوں کی طرح۔ نہج الاسرار میں تیرا اور میرا مرشد علی فرماتے ہیں کتنا بھولا ہے موسیٰ، بولتا میں تھا، موسیٰ سمجھتا تھا اللہ بھولا۔ سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ سارے دن کا تھکا ہوا ہے پھر بھی علی کو سلام کر رہا ہے۔ اللہ سے باتیں مرشد ہوتے 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 موسیٰ نے کہا پروردگار، اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ کل پھر آنا۔ اٹھنے لگا موسیٰ، کہتے پروردگار ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ کون سی؟ کہاں تک آپ جا کر مجلسوں کے ارباب ممبری آپ نہیں کرتے، کہاں اپنے علاقے کو نہیں دیکھا، اس علاقے کی انوکھی روٹین ہے، بات کو سمجھ لینا۔ کیا کام ہے؟ کہتا جی وہ میرا فلاں امتی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا نمازی ہے، اسے ایک بیٹا تو دے دو۔ اللہ نے بھی موسیٰ کو وہی جواب دیا جو محمد نے راہب کو دیا۔ موسیٰ لکھا ہوا نہیں، نہ بے انصافی میں نے نہیں کیا آپ کے ساتھ، لکھا ہوا نہیں۔ موسیٰ نے پہاڑ پہ ٹکر ماری، تقدیر تیری ہے اور تو کہہ رہے لکھا ہوا نہیں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ تقدیر میری ہے، لکھنے والے انگلیاں تو کوئی اور ہیں، چل۔ موسیٰ واپس آیا، امتی ملا، سرکار کیا بنا؟ اللہ کہتا ہے لکھا ہوا نہیں۔ اب جسے اللہ جواب دے دے کوئی پیچھے دروازہ رہ گئے؟ موسیٰ اپنے گھر میں چلے گئے، امتی سر جھکا کے گزرا، ممبر حسین میں کھڑا ہوں، سپیکر پہ سرکار عباس کے علم کو کہہ رہا ہوں کہ مولا اگر یہ بات جھوٹ ہے میری زبان پہ فالج گرا، میں گونگا ہو کے مر جاؤں، اگر یہ سچ ہے پھر جو سارے ہلائے مولا اس کو کوشش کرنا کہ ساری زندگی سارے ہلاتا رہے، بولے کم چونکہ جو تیرے ذکر میں نہیں بول سکتا اسے دنیا کی فضول باتیں کرنے کا حق میں کم از کم نہیں دے سکتا۔ موسیٰ کے اسی بازار کے چوک میں ایک فقیر بیٹھتا تھا، لباس پھٹا ہوا، جسم پہ زنجیر۔ موسیٰ کا حکم تھا یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا سلام نہ کیا کرو۔ امتی اس کے قریب سے گزرا، زندگی میں پہلی مرتبہ وہ فقیر اٹھا، بول کر کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟
اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ نہ سن رہے، جوتی ماریں گے کہ بے نماز سے بول رہا ہے. اس نے کہا سرکار جلدی جلدی میری رودات سن لو، میرے پاس بچہ بچی نہیں ہے، میں نے کلیم سے کہا کہ مجھے اللہ سے بیٹا لے کے دے. اس نے اللہ سے سفارش کی ہے، خدا کہتے ہیں لکھا ہوا نہیں. اس فقیر نے انگڑائی لی، انگڑائی لے کر کہتے ہیں بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کرو سرکار، سلام کر رہا ہوں. بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ اس نے کہا چل کام کر. موسیٰ کی نہیں چلی، بیٹے. سارا دن تین لمبی مجلس کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. نہیں میں مسکین میں پڑھنی ہوگی. وہ چار پڑھ لو ان کی ہوں. ہاں جی بیٹا، جوان آدمی ہے نا، صحت مند آدمی ہے. بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ اس نے کہا کام کر اپنا. اس نے کہا تو کاغذ پہ لکھ اس دن اس وقت اس گھر تیرے گھر بچہ پیدا نہ ہو. میں زندہ ہوا تو میری سزا موت، میں مر گیا تو میری لاش نکال کے آگ میں لگا. 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گیا. 1 گھنٹہ 2 منٹ کے بعد نوکر منت کر اگر تھکے نہیں ہو تو بس 5-7 منٹ اور میرا ساتھ دے لو. اس نے بھی پرچی جیب میں ڈال دی. وہی دن آیا، وہی تاریخ ہے، وہی وقت ہوا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اس نے بچہ بغل میں، مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ، سیدھا پہنچا موسیٰ کے دروازے پر. سرکار منہ میٹھا کرو. کیوں؟ بیٹا ہوا ہے. پہنچ گئے ہو. میں سمجھا تھا شاید مجھے چھوڑ دیا ہے تمہیں، لیکن پہنچ گئے ہو. بیٹا ہوا ہے. اسے کہتے چل کام کر، کسی کا بچہ مجھے دکھا کے روپ ڈال رہا ہے. کہتے تیری قسم بچہ میرا ہے. ہوا کیسے؟ کہتے جی جان کے مان پاؤں تو عرض کروں، وہ بے نماز فقیر نہیں بیٹھتا چوک میں، اس نے کہا تھا کہ بچہ ہوگا تو ہو پڑا. موسیٰ کہتے تو مٹھائی کا ٹوکرا گھر رکھ، بچہ جھولے میں لٹا، میں خدا سے ہو کے آؤں. بھاگا بھاگا طور پہ چڑھا، پھیپھڑے باڑ آواز لگا کر کہتے پروردگار کاٹ نبیوں کے رجسٹر سے میرا نام. موسیٰ کیا ہوا؟ کہتے مجھے کہا تھا، لکھا ہوا نہیں. اس بے نماز کے کہنے پہ دے دیا. اللہ کہتے جلال میں نا تو میرا بڑا جلالی نبی ہے، ایک کام تو میرا کر، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. کیا کام؟ اللہ کہتے کل جب آنا نا پہاڑ پہ، زندہ انسان کے گوشت کی 1 بوٹی. 1 2 3 چلو آپ کو بھی گن لے تو ہاتھ بلند ہو گئے آپ کے. بابا نظر شاہ جی سرکار زندہ انسان کے گوشت کی 1 بیٹی. اللہ نے کہا موسیٰ لے آنا. موسیٰ نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے؟ 1 لاکھ گھر ہے میری بستی میں، 7 لاکھ امتی ہے میرے. صبح کی نماز پڑھ کے موسیٰ کے ہاتھ میں چھری، دوسرے ہاتھ میں پلیٹ. لاکھ دروازہ کھٹکھٹایا، 7 لاکھ بندہ بہر آیا. اللہ نے زندہ انسان کے گوشت کی بوٹی مانگی، 1 دے دو. انہوں نے کہا سرکار نبی ہو کے کیسی باتیں کرتے ہو، زندہ بوٹی کون دے؟ اب بول پڑو نا. 1 بندہ بھی چپ نہ کرے تو میرا دل کرے گا کہ میری محنت کام لے آئیے. 7 لاکھ بندے سے پھرنے کے بعد موسیٰ اسی چوک سے گزرا. سبحان اللہ. احسان کیا ہے آپ نے. ہر بندے کو سلام کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے میں داد دے رہا ہوں آپ کو. حیدری. جس چوک میں وہ ملنگ فقیر بیٹھتا تھا، موسیٰ کے قریب سے گزرا، ملنگ اٹھا. اس نے کہا سرکار ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بولے نہ یا نہ بولے، امتی تو میں بھی آپ کا ہی ہوں، پریشان کیوں ہو؟ میں اپنے آپ کو داد پہلے دے لیتا ہوں. جعفر تو تیری کیا بات ہے. محسن نقوی شہید فرماتے تھے جب تمہیں مجمع داد نہ دے تو اپنے آپ کو خود دیا کرو تاکہ اندر کے خطیب زندہ رہے، اس کا حوصلہ بلند رہے. میں اپنے آپ کو پہلے دے لیتا ہوں. مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم نے اس جملے پہ داد مجھے نہیں دینی. کیا ہوا ہے سرکار؟ موسیٰ نے دل میں سوچا چلو یہ بھی بندہ ہی ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں یار اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی 1 بوٹی چاہیے، 7 لاکھ امتی ہے، پتہ نہیں بے حیا امت کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ملنگ کہتے سرکار مانگی کس نے ہے؟ موسیٰ کہتے اللہ نے. وہ ملنگ کہتے چھری مجھے پکڑاؤ، پلیٹ سیدھی کرو. چھری مجھے پکڑاؤ، پلیٹ سیدھی کرو. ہاتھ بلند کرو. چھری مجھے پکڑاؤ، پلیٹ سیدھی کرو. اگلی جال بڑی خوبصورت ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں پلیٹ، ملنگ کے ہاتھ میں چھری. اس نے چہرے کی بوٹی پلیٹ میں، سینے کا گوشت پلیٹ میں، بازو کا گوشت پلیٹ میں، ران کی بوٹی پلیٹ میں. موسیٰ کہتے اللہ نے 1 بوٹی
مانگی ہے، تو نے پلیٹ بھر دی ہے۔ وہ ملنگ کہتے نبی ہو کے بھولی باتیں کرتے ہو، خدا نے بوٹی مانگی ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا مجھے چہرے کا گوشت چاہیے، مجھے سینے کا گوشت۔ شاباش شاباش، لو سرکار دو خدا کو۔ موسیٰ نے پلیٹ اٹھائی، نوے کو پیچھے میں دس دیا گا۔ موسیٰ نے پلیٹ اٹھائی، پہاڑ پہ پہنچا، لے گوشت، دے جواب۔ 1 گھنٹہ 5 منٹ کا میرا زور اکٹھا کر لو نا، تو وہ اسی جملے میں لفظ میں اتنا زور ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں لے گوشت دے جواب، لے گوشت دے جواب۔ اللہ کہتے ہیں اب بھی جواب دوں۔ شاباش شاباش، موسیٰ اب بھی جواب دوں۔ وہ موسیٰ میں منت کر رہا ہوں ہر بزرگ کی کہ ہاتھ بلند کرنا تاکہ تمہارے بیٹے کا قد بلند ہو جائے کہ میرے بزرگ باپ بھی مجھے سنتے ہیں۔ جوانوں کی میں منت کر رہا ہوں، چھوٹوں کو حکم دے رہا ہوں، ایک بندہ بھی چپ کیے بغیر چپ کر کے مجلس میں نہ بیٹھے، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اور موسیٰ کسی نے نہیں دیا گوشت، نہیں پروردگار، اور موسیٰ تو بھی تو بندہ تھا، اپنا بوٹی دی ہوتی یاد رکھ موسیٰ، جو میرے عشق میں اپنے بدن پہ چھری چلا سکتا ہے وہ میری تقدیر پر بھی بلیڈ پھیر سکتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے آپ کے عشق کو، آپ کی محبت کو، آپ کی مودت کو۔ حسین کے دروازے پر مدینے میں آواز ہے، کوئی ہے جو بیمار کو شفا دے۔ حسین کہتے ہیں عباس آواز پہچانی ہوئی ہے، دیکھ کون ہے؟ عباس کہتے ہیں مولا اسلام شفا مانگ رہا ہے۔ بس زندگی ہم پڑھ جائے، عزادار کو کتنی دیر لگتی ہے حسین کی غربت پہ ہے کرتے ہوئے، اسلام شفا مانگ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں میں اسلام کو بلا۔ شبیر فرماتے ہیں میرے نانا نے تجھے جعفر طیار کے بازو دیے تھے، میں تجھے عباس کے بازو دوں گا۔ اونچی آواز میں ہے کرنا، مصائب میں اونچی آواز میں ہے کیا کرو، فضائل اٹھ اٹھ کے بولے ہو۔ جو بندہ خوشی میں شامل ہو اور دکھ میں شامل نہ ہو وہ بندہ اپنا نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کو سودا لینے بازار نہیں بھیجتا، علی کی بیٹی 36 بازاروں سے پھر گئی۔ کسی کی لگتی ہو علی کی بیٹی تو وہ ہے کرے۔ حسین دیتا آیا اسلام کی شفا کے لیے، حسین دیتا آیا اسلام کی شفا کے لیے، شبیر تقسیم کرتا آیا، خرچہ کرتا آیا اسلام کی شفا کے لیے۔ سینے پہ ہاتھ جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو سیدہ نے دعا تیرے لیے مانگی تھی کہ ایک امت اللہ پیدا کرے گا، قوم جو میرے حسین کو روئے گی، جو بطول کی دعا سے پیدا ہوا ہے وہ اونچی آواز میں ہے کرے گا۔ 13ویں ضرب چلی نا جب شبیر کی گردن پہ، سجاد کا بابا حسین اسلام سے پوچھتے ہیں شفا مل گئی ہے؟ اسلام کہتے ہیں مولا شفا تو مل گئی ہے، میری بقا۔ جب بقا کا نام آیا تو خیمے سے زینب کی آواز ہے، اسلام میرے بھائی کو زیادہ تکلیف نہ دے، تیری بقا جانے زینب کی رضا جانے۔ واہ 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 واہ۔ سمٹ گیا ہوں میں تمہارے گھر، ختم ہوگی میری پڑھائی، 1 یا 2 منٹ میں تمہارا نوکر حاضر کروں۔ اسلام بقا جانے زینب کی رضا جانے، میرے بھائی کو تکلیف نہ دے۔ 12 مربع میل ہے کربلا۔ سید زادے جتنے بیٹھے ہو تجھے علی کی بیٹی کی غربت کا واسطہ دے رہا ہوں، سید اونچی آواز میں ہے کرنا تاکہ پتہ چلے تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ گھر والے نہ روئے تو بہر والا کوئی نہیں روتا۔ جو 12 مربع میل میں جنگ کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو 36 شہروں میں ہاتھ بندھوا کے جنگ کرے اسے علی کی غریب بیٹی زینب عالیہ کہتے ہیں۔ حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے وعدہ کیا حسین میں جا رہی ہوں شام، حسین واپس اس وقت آؤں گی جب یزید بے غیرت بھی مانے گا حسین زندہ باد ہے۔
میں مرد آباد ہوں، ماتم کرو یا نہ کرو، غربت کی کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ تیرا سجاد مولا فرماتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک 66 دن اور 66 راتوں کا سفر تھا۔ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں اور سمٹ گیا ہوں۔ اب دعا کو سید منگوا لے یا جو پڑھنے والا میرے بعد ہے کوئی 2 4 5 منٹ پڑھ لے تاکہ قاضی صاحب پہنچے۔ اس سے آگے میری سکت نہیں ہے، میرے سر میں تکلیف شروع ہو گئی ہے، ورنہ جتنی دیر بابا زبان سے کہتے میں نوکری کرتا رہتا۔ سجاد کہتے ہیں شمر کے پورے سفر میں کام ہی 2 تھے، یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا یا میری 4 سال کی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارتا تھا۔ سجاد مولا کہتی ہے پہلی منزل ہے شمر نے تماچے اور تازیانے مارے، دوسری منزل پہ بھی شمر نے تازیانے مارے، چوتھی منزل پہ سیدو جب اس نے تازیانے مارے نا، 5 سال کا محمد باقر بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے بات اشارے میں ہے، کھل گئی تو ہر بندہ ہے کرے گا۔ باقر کہتے بابا میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، بابا مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا، شمر سے اجازت لے مجھے پشت پہ سوار کر۔ شمر کے پوچھنے کے بعد سجاد نے باقر کو پشت پہ سوار کیا۔ سوار شاہ تیری سیادت کی قسم ہے، اگلی منزل پہ سجاد فرماتے باقر میری پشت سے اتر جا، جب سے تو میری پشت پہ بیٹھا ہے مجھے بغیرت تازیانے نہیں مارتے۔ 5 سال کا باقر کہتے بابا تو سفر کر، تازیانے جانے باقر کی پشت جانے، اور بابا میری پشت جو تازیانے برداشت کر۔ کرو ماتم جو پچھلے ازادار بیٹھے ہو، کوئی بندہ ہے کہ یہ بغیر نہ بیٹھے، علی کی بیٹی کی چادر کی قسم دے رہا ہوں، ہر عزادار کو تیری جوانی سلامت رہے۔ سب سے اونچی ہے جو بندہ کرتا ہے اسے علی کی بیٹی زیادہ خیرات دیتی ہے۔ منحال سے سجاد مولا کہتے ہیں منحال نہ مجھے اپنے تازیانوں کا خوف ہے، اور منحال نہ مجھے اپنے اکبر کا دکھ ہے، اور منحال نہ مجھے قاسم کے شیروں کا دکھ ہے، اور منحال نہ مجھے عباس کے بادلوں کا دکھ ہے۔ کرے وہ بندہ ماتم جسے خیرات میں ماتم ملا ہے۔ منحال کہتے مولا دکھ کس بات کا ہے؟ فرماتے ہیں جب شمر میری بہن سکینہ کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تازیانہ اور تماچا مارتا تھا، اس وقت شمر کہتا تھا سکینہ بلانا غازی چچا کو، آواز دینا عمر بریر کے بیٹے کو۔ سکینہ کہتی او میرا غیرت مند چچا، او میرا باوفا چچا، او میرا پردیسی چچا۔ سیعلم الذین ظلموا